لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ناظرین السلام علیکم۔ ریاض الصالحین کی کلاس میں خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں آنا اور یہاں بیٹھنا، اس کو سننا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا سب کچھ قبول فرمائے اور اس کو آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں فائدہ مند بنائے۔ آج ہمارا جو باب ہے وہ ہے کھانے کی موجودگی میں جبکہ نفس اس کا مشتاق ہو یا پیشاب پخانے کی شدید حاجت کے وقت نماز کی کراہت کا بیان۔ یعنی اگر کھانا تیار ہے اور آپ کو بھوک بھی لگی ہے اور آپ کا دل چاہ رہا ہے کھانا کھائیں تو اس وقت نماز نہ پڑھیے، کھانا پہلے کھا لیجیے۔ اسی طرح آپ کو پیشاب پخانا تنگ کر رہا ہے، آپ ان سے پہلے فارغ ہو جائیے، نماز بعد میں پڑھ لیجیے۔ ان دونوں صورتوں میں نماز کا پڑھنا مکروہ ہے، کیونکہ ہوگا کیا، نماز کے دوران بھی آپ کا دل ادھر ہی لگا ہوگا۔ یہ مطلب ہے اس باب کا۔ حدیث نمبر 1755، حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کھانے کی موجودگی میں نماز نہیں، اور نہ ہی اس وقت کہ پیشاب پخانے کی شدید حاجت ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ نماز، جیسا کہ ہم نے پچھلی حدیث میں پڑھا، نماز اللہ کے حضور حاضری کا نام ہے، اور اللہ کے حضور جب حاضری ہے تو اس میں خشوع و خضوع بھی ضروری ہے۔ ایک شخص بھوکا ہے، روزہ کھولا ہے جی، روزہ کھولنے کے بعد ادھر سے مغرب کی نماز تیار ہے اور ادھر سے کھانا بھی میز پہ لگا ہوا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ کھانا پہلے کھا لیں۔ حالانکہ ظاہرہ طور پر تو ہمیں یہی بہتر لگے گا کہ پہلے نماز پڑھ لے، سارا دن روزہ رکھا اب بھی نماز پڑھ لے، لیکن اللہ کو انسان کی فطرت کا پتہ ہے، اس نے اب روزہ کھول لیا ہے، اللہ نے اب اجازت دے دی ہے کھانے کی۔ اب اگر وہ نماز پہلے پڑھے گا تو نماز کے اندر بے چین رہے گا، میں جلدی جلدی نماز سے فارغ ہو جاؤں اور میں کھانا کھاؤں، یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوگا، وہ جماعت کے ڈسپلن کے ساتھ تو بندہ ہوگا، لیکن دل میں یہی خواہش ہوگی جلدی سے کھانا کھا لوں، وہ جو دل متوجہ ہونا ہے اللہ کی طرف وہ نہیں ہو سکے گا۔ تو نماز کے لیے اپنے آپ کو جسمانی طور پر بھی فارغ کریں اور ذہنی طور پر بھی فارغ کریں۔ دوسری بات، پیشاب پخانا آیا ہوا ہے، وہ بھی آپ کو ڈسٹرب کرتا ہی رہے گا، آپ اسے دبائیں گی کہیں میرا وضو نہ ٹوٹ جائے، تو ان سے فارغ ہو کے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اس کے علاوہ جو میں نے ابھی ایک جملہ بولا ہے، اپنے آپ کو نماز کے لیے فزیکلی بھی فارغ کریں، جسمانی طور پہ فارغ کریں اور ذہنی طور پر بھی۔ جسمانی طور پر فارغ کرنے کا کیا مراد ہے؟ یہی جو دو باتیں ابھی ہم نے دیکھی، کھانا کھا لے اور پیشاب پخانے سے فارغ ہو جائے۔ اس کے علاوہ آپ کا کوئی اور کام ہے، مثال کے طور پہ آپ نے مشین لگائی ہوئی ہے جی، کپڑے دھونے والی، آپ نے چولہے پہ ہانڈی رکھی ہوئی ہے، ایسا کریں ان کو بٹن بند کر دیں۔ بعض اوقات آپ جسمانی طور پہ تو مصروف نہیں ہوتے، ذہنی طور پہ مصروف ہوتے ہیں، مثلاً آپ کو فکر ہوتا ہے آج تو میرے بیٹے کا فون آنا ہے، نماز پڑھنے کے دوران ہی نہ کہیں آ جائے، تو ایسا کر لیں، بیٹے کو فون پہلے کر لیں، تسلی کے ساتھ نماز پڑھیں۔ یا بعض اوقات آپ کو فکر ہوتا ہے بچوں نے آ جانا، میں جلدی جلدی نماز پڑھ رہا ہوں، تو نماز کے دوران ہی آپ کو یہ پریشانی لگی ہوتی ہے کہ میں رکوع سجود بھی پورے نہیں کر پاتی، جلدی نماز پڑھ رہا ہوں،
تو یہ ہے ذہنی طور پہ فارغ نہ ہونا۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو جسمانی طور پر بھی فارغ کریں، اپنے کاموں کو اس طرح مینیج کریں کہ نماز کے وقت آپ ان سے فارغ ہو جائیں، اور ذہنی طور پر بھی اپنے ذہن کو بھی فارغ کریں، اور اس کے بعد پھر نماز مکمل سکون کے ساتھ ادا کریں، تب آپ کی نماز میں خشوع پیدا ہوگا۔ اب خشوع پیدا کرنے کے لیے 2-3 ٹپ آپ کو اور بھی بتا دیتی ہوں۔ نماز کبھی بھی ایسی جگہ پر نہ پڑھیں جہاں پہ شور شرابہ ہو، لوگوں کی باتیں آپ کے کانوں میں پڑ رہی ہوں، اور خاص طور پر ہمارے ماحول میں ٹی وی لگا ہو۔ کیا خیال ہے وہ ساری باتیں جو ہیں وہ آپ کو ڈسٹرب کریں گی یا نہیں کریں گی؟ توجہ اللہ کی طرف نہیں ہوگی، ان باتوں کی طرف ہو جائے گی۔ دوسری بات، نماز کا ترجمہ سیکھیے، اپنی توجہ اللہ کی طرف لگائیے، اور اگر نماز میں شیطان آپ کو وسوسے ڈالے، اپنے آپ کو متوجہ رکھیں، الرٹ رکھیں۔ جو ہی توجہ ادھر ادھر ہوئی، اپنے آپ کو واپس نماز کے طرف لائیے۔ 1-2 باتیں اور، نماز میں صورتیں بدل بدل کر پڑھیے۔ یہ جو ہم ایک ہی صورت پڑھتے ہیں، قل هو اللہ احد، مشین کی طرح پڑھتے رہتے ہیں، دماغ کہیں اور لگا ہوتا ہے۔ تو صورتیں بدل بدل کر پڑھیں، اس سے آپ کی توجہ نماز میں ہوگی۔ اس کے علاوہ نماز میں تجوید کا خیال رکھیے۔ میں نے عین صحیح نکالا ہے، میں نے قاف کی ادائیگی درست کی ہے، یہ چیز بھی آپ کو ذہنی طور پر نماز میں ہی مصروف رکھے گی۔ تو اپنی تربیت کیجئے۔ ابھی فی الحال تو اتنے ہی ٹپس لے لیجئے، پھر کبھی یہ والا موضوع ہوا تو آپ کو مزید بھی بتا دیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا اگلا باب ہے، نماز میں آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا منع ہے۔ حدیث نمبر 1756 حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کا کیا حال ہے، وہ اپنی نماز میں اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ اس کی بابت آپ کا لہجہ سخت ہو گیا، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا، لوگ اسے باز آ جائیں ورنہ ان کی نگاہیں اچک لی جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بیان انتہائی شائستہ ہوتا تھا۔ آپ کبھی کسی کو پن پوائنٹ نہ کرتے فلاں نے ایسے کیا ہے، بلکہ آپ کا انداز کیا ہوتا، لوگ ایسا کرتے ہیں، اور جب آپ بات کر رہے ہوتے، جس نے ایسا کیا ہوتا اسے سمجھ آ جاتی میری بات ہو رہی ہے، اور دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو جاتا۔ اگر پن پوائنٹ کر کے بات کریں تو وہ شخص بھی بعض اوقات فائدہ حاصل نہیں کر پاتا، کیونکہ پن پوائنٹ کرنے کی وجہ سے وہ ری ایکشن میں آ جاتا، اور دوسرے لوگ بھی مطمئن ہو جاتے ہیں میری تو بات ہی نہیں ہو رہی تھی۔ تو لہٰذا یہ والا انداز فائدہ مند بھی زیادہ ہے، اور لوگوں کی عزت بھی محفوظ رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ سارے لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو کیا ہو گیا، حالانکہ آپ نے کسی ایک کو دیکھا تھا، تو لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ اپنی نماز میں اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ آپ نے اس بابت سختی سے بات کی، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ لوگ اس بات سے باز آ جائیں ورنہ ان کی نگاہیں اچک لی جائیں گی۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ نماز میں آپ کی توجہ ادھر ادھر نہیں ہونی چاہیے۔ آسمان کی طرف جب آپ دیکھتے ہیں، یہ بھی نماز کے خشوع کے منافی ہے۔ آپ اللہ کے حضور میں حاضر ہیں اور عاجز ہیں، عاجزی سے آپ نے اپنے ہاتھ سینے پہ باندھ رکھے ہیں، اسی میں ہی آپ رکوع میں چلے جاتے ہیں، پھر آپ سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ تو آسمان کی طرف جب آپ دیکھتے ہیں تو یہ عاجزی کے منافی ہوتا ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا، نماز کے اندر کوکھ پر ہاتھ بھی نہ رکھیں، وہ بھی عاجزی کے منافی ہے، یہ چیز بھی عاجزی کے منافی ہے۔ اسی طرح میں آپ کو بتاؤں، انسان کسی اور کی چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے نماز میں، مثال کے طور پہ لوگ باتیں کر رہے ہیں، کسی بات پہ لوگ ہنس رہے ہیں، نمازی بھی کہکا لگا کے ہنس دیتا ہے۔ نمازی کا نہ صرف وضو ٹوٹتا ہے، نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے، اور وجہ کیا ہے، اسے نماز میں ادھر متوجہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو لہٰذا نماز میں 2 چیزیں ضرور ان کا خیال رکھیے، ایک تو عاجزی کا خیال رکھیے، اور دوسری نماز میں توجہ صرف اللہ کی طرف ہو۔ کہکا لگانے سے اسی لیے نماز ٹوٹ جاتی ہے کہ آپ کسی کی بات کی طرف اتنے متوجہ تھے کہ آپ نے اونچی آواز میں کہکا لگا دیا۔ ہاں، بعض اوقات آپ کے نہ چاہنے کے باوجود بات کان میں پڑ گئی اور آپ مسکرا پڑے، اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی، لیکن کہکا اونچی آواز کے ساتھ آپ نے لگا دیا، نماز ٹوٹ گئی۔
تو لہٰذا ان آداب کا خیال رکھیے۔ ہمارا اگلا باب ہے بغیر عذر کے نماز میں ادھر ادھر دیکھنا مکروہ ہے۔ حدیث نمبر 1757 حضرت عائشہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کی بابت سوال کیا تو آپ نے فرمایا یہ ایک جپٹ ہے جس کے ذریعے سے شیطان بندے کی نماز کا کچھ حصہ جپٹ لیتا ہے۔ یعنی اگر نماز میں آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو آپ کی نماز کا کچھ حصہ کس کے قبضے میں آ جاتا ہے؟ شیطان کے حصے میں۔ اور شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے، وہ اسے پتہ ہے کہ نماز کی صورت میں انسان ایک بہت نیک کام کر رہا ہے۔ نماز میں انسان کا اپنے رب سے رابطہ ہوتا ہے، انسان اپنے اللہ کی عدالت میں حاضر ہوتا ہے، اللہ کے عدالت میں بلکہ نہیں، اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، اللہ سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے دعائیں کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ اس کی دعائیں سن رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے اسے خود بلایا ہوتا ہے اپنے دربار میں، اللہ اس کی باتیں سن رہا ہے، اللہ اس کی باتوں کا جواب دے رہا ہے، اس کی دعائیں سن رہا ہے، دعائیں قبول کر رہا ہے۔ شیطان کو پتہ ہے اس موقع پر میں اس کی نماز کے اندر خلل ڈال لوں تو میں کامیاب ہوں گا۔ تو لہٰذا جب انسان نماز کے اندر ادھر ادھر دیکھتا ہے تو یہ شیطان ایک نماز کے حصے کو جپٹ لیتا ہے، لہٰذا نماز میں اپنی توجہ ادھر ادھر نہ کریں۔ نماز میں اپنی نگاہیں سجدے کی جگہ پہ رکھیں۔ آپ کھڑے ہیں تب بھی سجدے کی جگہ کو دیکھیے، آپ رکوع میں جا رہے ہیں تب بھی سجدے کی جگہ کو دیکھیے، اور سجدے میں تو آپ ہوں گے ہی سجدے کی جگہ پر، تو اپنی نگاہیں سجدے کی جگہ پر مرکوز کرتے ہیں۔ اور ایک میں آپ کو بڑی پیاری بات بتاؤں گی، اللہ تعالیٰ نماز میں نمازی کی طرف اپنے چہرے کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں۔ آپ کا رب تو اپنے چہرے کے ساتھ آپ کی طرف متوجہ ہو اور آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، اور آپ یہ تو جسمانی طور پر ہے کہ آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، اور ذہنی طور پر آپ ادھر ادھر کی باتیں سوچ رہے ہیں، جبکہ آپ کا یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ تو نماز کیسے پڑھنی ہے؟ کأنک تراہا۔ آپ سے پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ احسان کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہا، تو اللہ کی عبادت ایسے کرے، نماز ایسے پڑھے گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر تجھے یہ کیفیت نہیں حاصل ہو پاتی تو پھر انہو یراک، وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا ہے۔ تو نماز میں اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے یہ یقین تازہ کیجئے کہ اللہ تو مجھے لازماً دیکھ رہا ہے، مجھے اتنے یقین کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، میں دل کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہی ہوں۔ یہ کیفیت اگر نماز میں پیدا ہو جائے تو پھر میں آپ کو بتاؤں ادھر ادھر دیکھنے کی آپ کو ہوش ہی نہیں رہتی۔ ہمارا اگلا باب ہے قبروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کی ممانعت کا بیان۔ حضرت ابو مرثد کناز بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قبروں کی طرف رخ کر کے نماز مت پڑھو اور نہ ہی ان کے اوپر بیٹھو۔ ہم نماز پڑھنے کے ہی آداب دیکھ رہے ہیں، یہاں ایک اور ادب ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ قبروں کے رخ نماز نہ پڑھی جائے اور نہ ہی قبروں کے اوپر بیٹھو۔ قبروں کی اتنی تعظیم نہ کرو کہ ان کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، اور اتنی توہین نہ کرو کہ ان کے اوپر بیٹھ جاؤ، کیونکہ جب قبروں کے اندر کوئی بیٹھتا ہے تو میت کی توہین ہوتی ہے۔ اصل میں قبروں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے سے اس لیے بھی منع کیا گیا کہ یہ شرک کے دروازے ہیں، انہی سے ہی لوگ شرک کی طرف جاتے ہیں۔ مزارات کا معاملہ بھی یہی ہے۔ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہو تو ان دونوں چیزوں کا اہتمام کیا جائے، نہ تو ان کی اتنی تعظیم کی جائے کہ ان کی طرف نماز پڑھی جائے، اور نہ ہی ان کی اتنی توہین کی جائے کہ ان کے اوپر بیٹھا جائے۔ ہمارا اگلا باب ہے نمازی کے آگے سے گزرنے کی حرمت کا بیان۔ حضرت ابو جہیم عبداللہ بن حارث بن سمہ انصاری سے روایت ہے، اللہ ان سے راضی ہو،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर नमाजी के आगे से गुजर जाने वाले को, अगर नमाजी के आगे से गुजरने वाले शख्स को ये इल्म हो जाए कि उसका कितना गुनाह है तो वो 40 तक खड़े रहने को गुजरने से बेहतर समझेगा। हदीस के रावी बयान करते हैं, मुझे याद नहीं कि आपने 40 दिन या 40 महीने या 40 साल फरमाया था। इस हदीस से मालूम हुआ कि नमाजी के आगे से गुज़रना सख्त गुनाह है। नमाजियों को भी कोशिश करनी चाहिए कि वो सुतरे या सतून के बग़ैर आम गुज़रगाह पर खड़े होकर नमाज ना पढ़ें। अब सुतरा क्या होता है? असल बात यह है कि शैतान हमारी नमाज से अपना हिस्सा लेने की कोशिश करता है, हमारी तवज्जो बटाने की कोशिश करता है। तो शरीयत ने हमें यह सिखाया है कि जब इंसान नमाज पढ़े तो अपने आगे सुतरा रख ले, कोई ऊंची चीज़ रख ले जिसके साथ वो अपने आप को महफूज कर ले। सुतरा कितना होना चाहिए? तकरीबन कोई 2.5 फुट ऊंची कोई चीज़ होनी चाहिए। कोई आप कुर्सी रख सकते हैं, कोई आप ऊंची छड़ी रख सकते हैं, कोई आप ऊंची और चीज़ रख सकते हैं आगे से, और उसके बाद अगर कोई आपके आगे से गुज़र जाता है तो आप मुतमईन होकर नमाज़ पढ़ते रहिए, आपकी नमाज में कोई फ़र्क नहीं आता। या फिर एक और काम करें, किसी कोने में नमाज़ पढ़ लें जो कि आम गुज़रगाह ना हो, या किसी सतून के पीछे पढ़ लें और मुतमईन होकर नमाज़ पढ़ें, कोई मसला नहीं है। अब किसी शख्स को नमाजी के आगे से नहीं गुज़रना चाहिए। ये तो नमाजी ने ख़ुद अपना एहतमाम किया कि उसने अपने आगे सुतरा रख लिया और सुतरा रखने के बाद लोग वहाँ से गुज़र गए, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर वो इसके बावजूद कि सुतरा नहीं है गुज़र जाता है तो फिर उसको गुनाह होता है। और उसकी सज़ा क्या है? अगर उसको मालूम हो जाए कि इसका अज़ाब कितना है तो वो 40 तक खड़े रहने को गुज़रने से बेहतर समझेगा। सहाबी से पूछा गया कि क्या 40 साल तक वो खड़ा होकर इंतज़ार करे कि ये शख्स नमाज़ पढ़े, फारिग हो जाए तो मैं तब गुज़रूँ, या 40 दिन या 40 महीने? तो रावी ने कहा कि मुझे इस बात का इल्म नहीं। इस बात से आपको ये भी अंदाज़ा होता है कि सहाबा हदीस बयान करने में कितने मोहतात थे। उन्हें 40 का हिंदसा याद रहा, लेकिन उन्हें ये याद नहीं कि आपने 40 साल फरमाया था, 40 महीने फरमाया था या 40 दिन फरमाया था। ठीक है जी। अब आपका सवाल ये होगा कि अगर किसी नमाजी ने अपने आगे सुतरा नहीं रखा तो हम आगे से कैसे गुजरें? तो असल बात यह है कि अगर नमाजी ने अपने आगे से सुतरा नहीं रखा तो इंसान उसके आगे, नमाजी के आगे से गुज़र सकता है, लेकिन उसके लिए लाजमी है कि इतना फ़ासला हो कि आप एक कंकरी मारें और वो कंकरी वहाँ तक पहुँच जाए। आम तौर पे उलमा ने इससे 3 या 4 मीटर का फ़ासला मुराद लिया। 2 या 3 सफ़ें, 2 नहीं बल्कि 3 या 4 सफ़ें आप नमाजी के आगे से गुज़र सकते हैं। मसाजिद में इस सिलसिले में बहुत बेपरवाही की जाती है, नमाजी के बिल्कुल आगे से गुज़र जाया जाता है। अगर तो उसने सुतरा रखा है तो ठीक, और अगर सुतरा नहीं रखा तो फिर 3 सफ़ें या कम अज़ कम 3 मीटर, बल्कि बेहतर है कि 5 मीटर तक का फ़ासला कर लिया जाए और उसके बाद वहाँ से गुज़र जाया जाए। अब एक और सवाल पैदा होता है, अगर कोई शख्स सुतरा भी नहीं है और उसने ये इतना फ़ासला भी नहीं रखा और फिर भी गुज़र गया, तो फिर नमाजी को चाहिए उसे रोकने की कोशिश करें। बाज़ औक़ात बच्चे बिल्कुल नमाजी के आगे से गुज़र रहे होते हैं, तो बच्चों की भी बचपन में तरबियत करें कि बेटा आगे से अगर गुज़रें तो बड़ा सख्त गुनाह होता है, और अमली तौर पर भी आप जब उनको रोकेंगे तो बच्चे भी इंशाअल्लाह सीख जाएंगे। तो ये नमाज के और सुतरे के आदाब हैं। हमारा अगला बाब है, मुअज़्ज़न इकामत शुरू कर दे तो मुक्तदी के लिए नफली नमाज पढ़ना मकरूह है, वो चाहे इस नमाज की सुन्नतें हों या कोई और नफल नमाज। अभी हमने आपको बताया था कि नमाज का सिस्टम क्या है। सबसे पहले अज़ान होती है, अज़ान होने के बाद इकामत होती है। जब इकामत हो जाती है तो इमाम अल्लाह अकबर कह के जमात शुरू कर देता है। अब
اقامت شروع ہو گئی اس کے بعد نفل نماز پڑھنی منع ہے، چاہے وہ اسی نماز کے نفل ہوں، مثلا فجر کی نماز کی اقامت ہو گئی، فجر ہی کی 2 سنتیں آپ کی رہتی ہیں، منع ہے، یا کسی اور نماز کی۔ جب اسی نماز کے سنتیں بھی آپ نہیں پڑھ سکتے تو کسی اور نماز کی تو پھر اس سے بھی زیادہ منع ہوں گی۔ بہت سے لوگ اس سلسلے میں احتیاط نہیں کرتے، وہ کرتے کیا ہے، ان کا خیال ہوتا ہے فجر کی نماز جو ہے لمبی ہے، اس میں قرات زیادہ ہوتی ہے، تو وہ اقامت ہونے کے باوجود بھی اپنی اللہ اکبر کہہ کے سنتیں شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تو خیر زیادہ ہی غلط بات ہے۔ ایک اور بات ہے، ایک شخص پہلے سے فجر کی 2 سنتیں پڑھ رہا ہے اور اقامت شروع ہو جاتی ہے، اسے بھی چاہیے کہ اگر اس نے ابھی سنتیں شروع ہی کی ہیں اپنی سنتیں توڑ دے، نماز کے ساتھ باجماعت نماز پڑھے اور بعد میں اپنی سنتیں پڑھ لے۔ ایک اور صورت یہ ہے کہ سنتیں پہلے شروع کی تھیں، اب وہ بالکل ختم ہونے والی ہیں، مثلا وہ دوسری رکعت کے سجدے میں ہے، وہ اپنی نماز ختم کر لے اور ختم کر کے شامل ہو جائے، لیکن اگر اس نے ابھی شروع ہی کی ہے، پہلی رکعت میں ہی ہے، تو اسے اپنی سنتیں توڑ دینی چاہیے اور باجماعت نماز کے ساتھ شامل ہو جانا چاہیے، اور اس سلسلے میں بے پرواہی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ سوچ کر کہ جی ابھی قرات لمبی ہے، ہم اپنی سنتیں پڑھ کے تو امام کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ میں پیچھے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ امام کی آپ نے پیروی کرنی ہوتی ہے، اور جب اقامت شروع ہو گئی اور اس کے بعد جماعت شروع ہو گئی تو آپ باجماعت نماز کے ساتھ شامل ہونے کو ہی ترجیح دیجیے۔ ہمارا اگلا باب ہے جمعے کے دن کو روزے کے لیے اور جمعے کی رات کو نماز پڑھنے کے لیے مخصوص کرنا مکروہ ہے۔ حدیث نمبر 1762، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جمعے کی رات کو دوسری راتوں کے درمیان سے قیام یعنی نفلی نماز وغیرہ کے لیے خاص نہ کرو، اور نہ جمعے کے دن کو دوسرے دنوں کے درمیان سے روزے کے لیے خاص کرو، مگر یہ کہ جمعہ اس مدت میں آ جائے جس میں تمہارا ایک آدمی روزہ رکھتا ہو۔ جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے ایک طرح سے عید کا دن ہے، اس دن جمعہ ہوتا ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے جمعے کی نماز میں شامل ہونا فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دن ظہر کی نماز بھی 2 فرض کم کر دی ہے تاکہ جمعے کا خطبہ سنا جا سکے۔ تو بہرحال یہ تو جمعے کی فضیلت ہے اور اس کا تاکیدی حکم بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ اب اس دن کوئی شخص کوئی مزید مثلا روزہ رکھنا چاہتا ہے یا اس رات کو خاص طور پہ عبادت کے لیے مخصوص کرنا چاہتا ہے تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اصل میں اس دن پہلے ہی جمعے کی نماز لازمی ہے، تو اس کے ساتھ اگر روزہ بھی کسی شخص نے اہتمام کے ساتھ رکھ لیا مشقت زیادہ ہو جائے گی، اور یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ تو لہٰذا جمعے والے دن اہتمام سے روزہ نہ رکھا جائے، جمعے والے دن اہتمام سے جمعہ پڑھا جائے، جمعے کی رات کو بھی اہتمام سے قیام نہ کیا جائے۔ ہاں کوئی شخص پہلے قیام کرتا ہے، اس کی عادت ہے، وہ روز رات کو جاگتا ہے، تہجد کی اللہ نے اس کو توفیق دی ہوئی ہے، وہ کر لے۔ اسی طرح روزہ رکھنے میں بھی اس نے روٹین کے مطابق معاملہ چل رہا ہے، مثلا وہ ایام 20 کے روزے رکھتا ہے اور ان روزوں کے درمیان میں جمعے کا دن آ گیا رکھ لے، یا اس کی عادت ہے ایک دن روزہ رکھتا ہے ایک دن چھوڑتا ہے، جمعے کا دن آ گیا روزے والے دن وہ رکھ لے، یا اس نے منت مانی ہوئی تھی جس دن میرا بیٹا جو ہے وہ صحت مند ہو جائے گا میں اگلے ہی دن روزہ رکھوں گی، یا جس دن میرے بیٹے کا فلاں کام ہو جائے گا میں اگلے ہی دن روزہ رکھوں گی، اور اگلا دن جمعے کا تھا وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ تو اس طرح کے معاملات میں تو جمعے والا دن روزہ رکھا جا سکتا ہے، لیکن جمعے کو خاص کر کے روزہ نہ رکھیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، انہوں نے جمعے والے دن روزہ رکھا ہوا تھا۔ آپ نے ان سے پوچھا تم نے کل جمعرات کا روزہ رکھا تھا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں۔ آپ نے فرمایا تم کل روزہ رکھو گی ہفتے کو؟ انہوں نے فرمایا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جمعے والے دن کو خاص کیا تھا۔ آپ نے فرمایا روزہ افطار کر لو۔ تو لہٰذا جمعے والے دن کو روزہ رکھنے کے لیے خاص نہ کریں، جمعے کی رات کو
قیام کے لیے خاص نہ کریں، بلکہ معمول کے مطابق اگر آپ کا رات یا دن آ جاتا ہے تہجد کے لیے یا روزہ رکھنے کے لیے تو معمول کے مطابق آپ کو اجازت ہے، حرام نہیں ہے، لیکن اس کو اہتمام سے رکھنا اس بات سے منع فرمایا گیا ہے۔ ایک بات کا اور بھی آپ کو پتہ چلا کہ روزہ اگر نفلی ہو تو اسے افطار بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کی قضا بھی نہیں ہوگی، صرف یہ ہوگا آپ کا روزہ نفلی تھا، اس نفل کا آپ کو اجر نہ ملا۔ ہاں، فرضی روزہ جو ہوتا ہے اس کی قضا لازمی ہوتی ہے کیونکہ وہ آپ کے لیے فرض ہوتا ہے۔ ہمارا اگلا عنوان ہے صوم وصال کی حرمت کا بیان۔ اس سے مراد بغیر کھائے پیے 2 دن یا زیادہ دن مسلسل روزہ رکھنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ خود تو وصال کرتے ہیں، یعنی بغیر کھائے پیے مسلسل روزہ رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، میں تم جیسا نہیں ہوں، مجھے تو کھلایا بھی جاتا ہے اور پلایا بھی جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھ لیں صوم وصال ہوتا کیا ہے۔ صوم وصال ویسے تو درمیان میں ہی وضاحت ہو گئی، لیکن میں دوبارہ وضاحت کر دوں کہ کھائے پیے بغیر نہ افطاری کی نہ سحری کی مسلسل 2 دن یا اس سے زیادہ روزہ رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزہ رکھتے تھے کیونکہ آپ میں ایمانی قوت زیادہ تھی، روحانی قوت امتیوں سے زیادہ تھی، اور یہ آپ کے خصائص میں سے تھا، یہ آپ کی خصوصیات میں سے تھا۔ ایک اور بھی آپ کو بتا دیتی ہوں آپ کی خصوصیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا تو میں ان کے لیے ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنا لازمی کر دیتا، ان کو حکم دیتا کہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کریں، لیکن امت کی مشقت کا خیال رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نہیں دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس بات کا اہتمام فرماتے تھے کیونکہ آپ کے پاس فرشتے آتے تھے اور فرشتے بو سے سخت تکلیف محسوس کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ کو بھی پاک صاف رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ خوشبو کا بھی اہتمام فرماتے تھے، اور اس کی وجہ آپ منہ سے بھی بتاتے تھے، انی اناجی من لا تناجی، میں ان سے سرگوشی کرتا ہوں جن سے تم سرگوشی نہیں کرتے، یعنی رشتے نے میرے پاس وہی لے کر آنا ہوتا ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے تھا، یہ آپ کے لیے خاص تھا۔ آپ نے صوم وصال رکھا، صحابہ نے آپ کی پیروی میں صوم وصال رکھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرما دیا۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ آپ خود تو صوم وصال رکھتے ہیں اور ہمیں منع کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے کھلا بھی دیا جاتا ہے، پلا بھی دیا جاتا ہے، میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ تمہاری طرح نہیں ہوں سے مطلب یہ نہیں تھا کہ میں انسان نہیں ہوں، میں نور ہوں، بلکہ مراد یہ تھی کہ میری جو ایمانی معاملہ ہے، میری جو ایمانی قوت ہے اور میری جو روحانی قوت ہے وہ تم سے زیادہ ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کے بعد رمضان کی تیاری کے لیے روزے رکھتے تھے، جبکہ امت کو آپ نے منع فرما دیا کہ 15 شعبان کے بعد روزے نہیں رکھنے، ایسا نہ ہو کہ ان کے ذوق و شوق میں کمی آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوق و شوق میں کمی نہیں آتی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری جیسا نہیں ہوں۔ تو اس سے یہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ انما انا بشر مثلکم کے منافی ہے، بلکہ یہ آپ کی روحانی قوت یا آپ کی ایمانی حالت کا بیان ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کو ابھی مثال دی کہ 15 شعبان کے بعد بھی آپ روزے رکھتے رہتے، جبکہ امت کو 15 شعبان کے بعد آپ نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ ویسے ایک بات میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ استعمال کیے تھے کہ عربی کے الفاظ ہیں کہ اطعم، مجھے کھلایا جاتا ہے، و اس کا، اور مجھے پلایا بھی جاتا ہے۔ تو ایسے میں تو محسوس کرتی ہوں کہ ایک مومن کو بھی کھلایا جاتا ہے اور ایک مومن کو بھی پلایا جاتا ہے۔ کب؟ دیکھیں ہم روزہ رکھتے ہیں، جون کے روزے آپ لوگوں نے رکھے ہوں گے، جون میں دن میں ہم 15 گلاس پانی پی جاتے ہیں آرام سے، لیکن رمضان میں پانی نہیں پیتے۔ کیا خیال ہے، اللہ ہمیں پلا رہا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ ہمیں کھلا رہا ہوتا ہے کہ نہیں؟ سردیوں میں ہمیں بڑی بھوک لگتی ہے، لیکن سردی میں بھی ہم روزہ رکھ لیتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا، اور ایسا نہیں ہے کہ مجھے نہیں ہوتا، ساروں کو ہی کچھ نہیں ہوتا۔
इंसान बर्दाश्त कर लेता है अल्लाह की खातिर और फिर अपने रब से उसका अजर भी पाता है। तो मैं आपको बताऊं, अल्लाह ताला हमें भी खिलाते हैं, हमें भी पिलाते हैं। रमज़ान अल्लाह की तौफीकी से गुज़रता है। इसी से ही आपको पता चल जाएगा इन अल्फाज का मफ़हूम क्या है कि मुझे तो खिलाया भी जाता है और मुझे तो पिलाया भी जाता है। हमारा अगला बाब है कब्र पर बैठने की हुर्मत का बयान। हदीस नंबर 1768 हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से किसी शख्स का अंगारे पर बैठना जो उसके कपड़ों को जला दे और इस आग का असर इसकी जिल्द तक पहुंच जाए, ये उसके लिए किसी कब्र पर बैठने से बेहतर है। हमने पीछे अभी हदीस पढ़ी है कि किसी कब्र की इतनी ताज़ीम ना करो कि उसकी तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ो और इतनी तौहीन ना करो कि उसके ऊपर बैठ जाओ। ये उसी हदीस की मज़ीद तशरीह है। किसी की कब्र पर अगर बैठ जाएं तो इतना गुनाह होता है जैसे कोई शख्स किसी अंगारे पर बैठा हो जो इसके कपड़ों को जला दे और इसकी हरारत का असर उसके जिस्म तक भी पहुँचे। ये उसके लिए किसी कब्र पर बैठने से बेहतर है। यानी कब्र पर बैठने का इतना गुनाह है जैसे आप किसी अंगारे पर बैठ गए और अंगारे ने आपके कपड़े भी जला दिए और आपके जिस्म को जलाने के लिए तैयार है। कब्र पर बैठने में मुर्दे की तौहीन का पहलू है, इसलिए इसको सख्त गुनाह करार दिया है। इससे बचिए। असल बात है अल्लाह ताला ने मुर्दे के लिए मामलात जिंदों ही की तरह रखे हैं। आप देख लीजिए, जब हम मुर्दे को गुस्ल देते हैं तो हमें उसके जिस्म को देखना जायज़ नहीं है, इसीलिए मुर्दे को जब गुस्ल देते हैं तो ऊपर पर्दा करके देते हैं। उसके जो जिस्म को देखने की हुर्मत थी वो बरकरार रहती है। इसके अलावा गैर महरम औरतें मर्द की मैयत को ना देखें, ये हुक्म ज़िंदगी में भी है। औरत गैर महरम मर्द को ना देखें। इसी तरह गैर महरम मर्द की मैयत औरतें ना देखें। ये हमारे यहाँ औरतें बड़ी नेकी समझ के मैयत का चेहरा देख रही होती हैं, तो वो उन्हीं मैयतों का चेहरा देखें जो उनके लिए महरम हैं, जिनके लिए ज़िंदगी में इजाज़त थी। इसी तरह मर्द औरतों का चेहरा देख रहे होते हैं, तो जिन औरतों की तरफ मर्दों को देखना हराम था ज़िंदगी में, मैयत होने के बाद भी वो हराम ही रहेगा। इसी तरह मैयत की हड्डी को ना तोड़ें। हालांकि आप कह सकते हैं कि अब तो फलां फौत हो चुका, उसे क्या तकलीफ़ होनी है, लेकिन हमें हुक्म है मैयत की हड्डी को तोड़ना भी ज़िंदा की हड्डी की तोड़ने की तरह है। अब मैयत को जब देखना मना है तो मैयत को गैर महरम छुए की कोशिश भी ना करें। असल बात यह है मैयत के मामले ज़िंदा ही की तरह हैं, तो इन बातों का ख्याल रखा जाए। हमारा अगला मौजू है कब्र को पुख्ता करने और इस पर इमारत बनाने की ममानियत का बयान। हदीस नंबर 1769 हज़रत जाबिर से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बातों से मना फरमाया कि कब्र को पुख्ता किया जाए, उस पर बैठा जाए या उस पर कोई इमारत बनाई जाए। और अभी हम पढ़ चुके हैं कि उसकी तरफ रुख करके नमाज पढ़ी जाए, इससे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। तो लिहाजा कब्र को पक्का ना बनाया जाए, कब्र कच्ची होनी चाहिए, उसको पुख्ता ना बनाया जाए। इसमें भी साहिब कब्र की ताज़ीम का सवाल पैदा होता है, लेकिन मुसीबत सारी ये है कि इससे शिरक के रास्ते भी खुलते हैं। कब्रों के ऊपर गुंबद ना बनाए जाएं, मज़ारात का मामला भी यही है। ये चीज़ें शिरक के चोर दरवाजे। कब्रों के ऊपर बैठा ना जाए, इन पर इमारत ना बनाई जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह करने के बाद एक काम तो ये किया था कि तमाम जो बुत थे उनके बुत खानों को मुख्तलिफ सहाबा को बेचकर गिरा दिया था और हज़रत अली को ये हुक्म दिया था कि तुम जो भी कब्र ऊंची देखो उसको एक बालिश तक रखने के बाद नीची कर दो। यानी कोई भी कब्र ज़मीन से एक बालिश से ज़्यादा ऊंची ना हो, अगर इससे ज़्यादा ऊंची है तो उसका नीचा कर दो। तो इन चीज़ों का ख्याल किया जाए। ये चीज़ें भी हमारे दीन के मामलात में से हैं। दोबारा हदीस में आपके सामने पढ़ देती हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि कब्र को पुख्ता किया जाए, उस पर बैठा जाए या उस पर कोई इमारत बनाई जाए। आज बयानी साहब का कब्रस्तान जाके देखें, लोगों ने कितनी जगह रोकी होती है, पूरे का पूरा अहाता रोका होता है। हालांकि एक कब्र की जगह पे
10 قبریں بن جاتی ہیں، کچھ وقت گزرتا ہے تو اسی قبر کے اوپر اور قبر بن جاتی ہے، لیکن اس طرح جگہ روکنے سے ہمارے قبرستان بھی تنگ ہو گئے۔ ہمارا اگلا باب ہے غلام کا اپنے آقا سے بھاگنے کی سخت ممانعت کا بیان۔ حدیث نمبر 1771، حضرت جریر بن عبداللہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب غلام بھاگ جائے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایک اور روایت میں ہے اس نے کفر کیا۔ اصل بات ہے ہم نے غلامی کا سسٹم دیکھا نہیں، اس لیے ہم غلامی کے سسٹم سے آگاہ نہیں ہیں۔ ایک بات سمجھ لیجئے، غلام ہمیشہ جنگ جب ہوتی تو جو شخص قیدی بن جاتے ان کو غلام اور لونڈی بنا لیا جاتا۔ عرب لوگ اپنی عورتوں کو بھی بعض اوقات جنگ میں لے آتے، جیسے غزوہ احد میں ہم دیکھتے ہیں کفار کی طرف سے عورتیں بھی آئی ہوئی تھیں۔ اب یہ لوگ جب گرفتار ہو جاتے تو اس دور میں جیل کا سسٹم نہیں تھا، تو ہوتا یہ کہ فردن یہ قیدی لوگوں کو بانٹ دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ غلامی کا کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ کسی آزاد آدمی کو پکڑ کر غلام بنانا یہ بہت بڑا گناہ ہے، صرف یہی ایک راستہ تھا غلاموں کے آنے کا۔ اب اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ غلاموں کے ساتھ بہترین سلوک کیا جائے، ان کو وہ کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، وہ پہناؤ جو خود پہنتے ہو، ان کو دن میں 70 دفعہ معاف کرو، ان کی ضرورتوں کا خیال کرو۔ اسی طرح جو غلام عورتیں ہوتی تھیں لونڈیاں، ان کو اجازت دے دی ان کے مالک کو کہ وہ اس کے ساتھ تعلقات بھی قائم کر سکتے ہیں، اور یہ اس لونڈی کی عزت کی حفاظت کے لیے سب سے بڑی رحمت تھی۔ وہ اس طرح کہ اگر اس اور مالک کو اجازت نہ دی جاتی تو وہ لونڈی سارے گھر والوں کے لیے کھیل ہوتی، کیونکہ نہ وہ کسی کی بیٹی تھی، نہ وہ کسی کی ماں تھی، نہ وہ کسی کی بہن تھی، ایک ہی رشتہ قائم ہوتا۔ تو شریعت نے کیا کیا، جو لونڈی کا مالک ہوتا اس کو اجازت دے دی کہ وہ اس سے تعلق رکھے گا، اور باقی سب کے لیے اس کے بارے میں غلط سوچنا بھی حرام ہوگا۔ باپ کی لونڈی کو بیٹا غلط نگاہ سے نہیں دیکھے گا، بھائی کی لونڈی کو بھائی غلط نگاہ سے نہیں دیکھے گا، بلکہ اس حد تک کہ بیوی کی لونڈی کو شوہر استعمال نہیں کر سکتا۔ اب یہ جو سسٹم ہے یہ عرب میں موجود تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا۔ اب یہ بالکل غلام جو تھے گھر کے فرد کی طرح ہوتے تھے، گھروں کے اندر رہتے، انہیں اولاد کی طرح اپنے آقا کا نام بھی ملتا، اپنے آقا کے مالی حالات کے مطابق یہ اس کے مال سے بھی فائدہ اٹھاتے، رہتے بھی اسی جگہ، وراثت میں بھی اپنے آقا کے ساتھ شریک ہوتے۔ اگر ان کے آقا کا کوئی اور وارث نہ ہوتا تو غلام اپنے آقا کی وراثت پاتے، اور اسی طرح آقا اگر غلام کا کوئی وارث نہ ہوتا تو آقا اپنے غلام کی وراثت پاتا۔ تو یہ لوگ اولاد ہی کی طرح اپنے آقا کا نام بھی پاتے اور اپنے آقا کے مالی حالات سے بھی فائدہ اٹھاتے اور اپنے آقا کی وراثت بھی پاتے۔ فرق یہ تھا کہ اولاد کے ساتھ انسان کا خونی رشتہ ہوتا ہے، محبت کا تعلق ہوتا ہے، ان کے ساتھ قانونی رشتہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ نظام جو تھا یہ عرب میں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، اس کا رواج تھا، اور اس میں ان کے لیے، غلاموں کے لیے اسلام نے بہت سی اصلاحات بھی کی۔ مثلاً بہت سے جو گناہ تھے ان کا کفارہ غلام آزاد کرنا قرار دے دیا گیا۔ مثلاً قتل خطا میں غلام آزاد کرنا ہے، قسم کھا لی غلام آزاد کرنا ہے، اور بھی کئی گناہ ہیں جن میں کفارہ جو تھا وہ غلام آزاد کرنا ہے، اور غلام آزاد کرنا بہت بڑی نیکی بھی قرار دے دیا گیا۔ اب یہ غلام اپنے گھر میں رہتا تھا، اپنے گھر کے افراد کی طرح۔ میں اس کی مثال آپ کو دینا چاہوں گی۔ حضرت بریرہ حضرت عائشہ کی لونڈی ہیں، حضرت عائشہ کے گھر میں رہتی تھی۔ ام ایمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی لونڈی تھیں، اللہ کے رسول نے ساری زندگی ان کی ذمہ داری نبھائی ہے۔ یہ ان کی آپ نے شادی کر دی تھی کسی جگہ پر، ان کو طلاق ہو گئی۔ طلاق ہونے کے بعد جیسے بیٹی آ کے میکے میں رہتی ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح جو تھا وہ دوبارہ کیا۔ زید بن حارثہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ ان زید بن حارثہ کے غلام تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیٹا بنا لیا تھا، اور بیٹا بنانے کے بعد پھر جب حکم آیا تو ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو، تو ان کو زید بن محمد کہا جانے لگا۔ بہرحال یہ زید بن حارثہ بھی آپ کے ساتھ ساری عمر رہے، اور ام ایمن بھی آپ کی ساری عمر آپ کے گھر کا فرد بن کے رہیں۔ تو یہ غلاموں کا جو معاملہ ہے، ہم نے چونکہ اس سسٹم کو دیکھا نہیں ہے تو ہمیں صرف وہ اس میں خرابیاں تو نظر آتی ہیں، فائدہ کوئی نظر نہیں آتا، حالانکہ یہ ایک سسٹم تھا۔ تو اس سسٹم میں غلاموں کو بھی ہدایت تھی کہ جو غلام بھاگ جائے اس کی نماز قبول نہیں کی جاتی، یا اس نے کفر کیا، اسے اپنے آقا کا پابند ہو کے رہنا چاہیے۔ ایک سوال عام طور پہ غلاموں کے سلسلے میں پیدا ہوتا ہے جو غلاموں کی خرید و فروخت سے تعلق رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت بھی اس لیے دی تھی تاکہ اگر کسی آقا کا اور غلام کا مزاج کا فرق ہے اور غلام کا رکھنا آقا کے لیے مشکل ہو گیا ہے تو وہ آقا اس غلام کو فروخت کر دے کسی اور جگہ، شاید اس کا معاملہ زیادہ بہتر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو لونڈیوں کے ساتھ معاملہ تھا، کیونکہ مجھے پتا ہے اس معاملے پہ بہت سے لوگوں کے سوالات آئیں گے، جو لونڈیوں کا معاملہ ہے، لونڈی اگر اپنے آقا کی اولاد کی ماں بن جاتی تھی تو اس کو بیچنا منع تھا، اس کو ام الولد کہتے تھے، اور ایسی عورت اپنے آقا کی وفات کے بعد از خود آزاد ہو جاتی، اس کی اولاد کو وہی حقوق حاصل ہوتے جو مالک کی دوسری اولاد کی کو حقوق حاصل ہوتے، لیکن اس لونڈی کو یہ فائدہ ہوتا کہ اگر وہ اپنے آقا کی اولاد کی ماں بن جاتی تو وہ اب آقا کے مرنے کے بعد از خود آزاد ہو جاتی، اس کو بیچنے سے منع کر دیا گیا۔ چلیے جی، اس وقت میں ہمارے پاس اتنی ہی تفصیل بتانے کا موقع ہوتا ہے۔ اگلا ہمارا باب ہے حدود الہی میں سفارش کرنے کی حرمت کا بیان۔ قال اللہ تبارک و تعالی الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں کہ زانی عورت اور زانی مرد کو ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ، اور تمہیں ان کے بارے میں اللہ کے دین میں، اللہ کے قانون میں نرمی کا خیال دل میں پیدا نہ ہو، اگر تم واقعی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہو۔ یہ آیت سورہ نور کی ہے، اور اس میں حکم دیا گیا ہے کہ اگر کوئی غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو اس کو 100 کوڑے لگاؤ، اور یہ حد ہے۔ ہاں، اگر کوئی شادی شدہ مرد اور عورت زنا کرے تو اس کو پھر رجم کیا جائے گا۔ اصل بات ہے یہ اللہ کی حدود ہیں، اور اللہ کی حدود میں نرمی نہیں ہے، رحم نہیں آنا چاہیے۔ حدود اصل میں ایسی سزا کو کہتے ہیں جو اللہ نے خود مقرر کرتی ہو، اور یہ حدود 5 ہیں۔ ایک حد ہے قتل کی، قصاص، خون کا بدلہ خون۔ ایک حد ہے عزت لوٹنے کی، اور وہ آپ نے دیکھ لی، اگر کسی نے کسی پہ تہمت لگا دی، بدکاری کی، اس کی عزت خراب ہوئی، 80 کوڑے کی سزا ہے۔ اگر کسی نے غیر شادی شدہ نے، عورت یا مرد نے زنا کر لیا، 100 کوڑے کی سزا ہے۔ اگر کسی نے شادی شدہ ہو کر یہ گناہ کیا تو اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، اس کو زندہ کو گڑھے میں دفن کر دیا جائے اور اسے پتھر مار مار کے مار دیا جائے، اس کو رجم بولتے ہیں۔ تیسرا حق ہے کسی نے چوری کر دی، اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اگر پہلی دفعہ چوری کی ہے تو دایاں ہاتھ کلائی تک کاٹ دیا جائے، اور یہ ساری عمر کے لیے گواہی ہوگا کہ اس شخص نے یہ جرم کیا تھا۔ اگر بعد میں بھی کرتا رہے تو اسی طرح ہی بایاں ہاتھ پھر کاٹ دیا جائے، بایاں پاؤں کاٹ دیے جائیں۔ بہرحال آگے چلیں۔ ایک اور حد ہے جو کہ شراب کی ہے، شراب جو پیے اس کو 40 کوڑوں کی سزا دی جائے۔ اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ حدود بڑی سخت ہیں، اصل بات ہے اللہ تعالیٰ نے یہ حدود معاشرے میں امن قائم کرنے کے لیے رکھی ہیں، اور یہ بیسیکلی عبرت کے لیے ہیں۔ ایک شخص کو یہ سزا دی جائے، یہ سزا سر عام دی جائے، اور سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، سب لوگوں کو عبرت ہو جائے کہ یہ اگر ہم نے گناہ کیا تو ہمیں یہ سزا ملے گی۔ اور یہ تمام 5 حدود جو ہیں، پہلی حد ہے جان کی حفاظت کے لیے، دوسری حد ہے
عزت کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 حدیں رکھی، ایک بہتان کی، اور ایک غیر شادی شدہ زانی کی، اور ایک شادی شدہ زانی کی، اور اگلی حد ہے مال کی حفاظت کے لیے چوری کی حد، ہاتھ کاٹ دیا جائے، اور اگلی حد ہے عقل کی حفاظت کے لیے، کیونکہ شراب انسان کی عقل پر اثر انداز ہوتی ہے، تو یہ تمام حدیں معاشرے میں امن قائم کرنے کے لیے ہیں اور حقیقت میں انسان ہی کے فائدے کے لیے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ قریش کو ایک مخزومی عورت کے معاملے نے، جس نے چوری کا ارتکاب کر لیا تھا، پریشانی میں مبتلا کر دیا۔ انہوں نے آپس میں کہا کون ہے جو اس عورت کی بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کی جرت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اسامہ بن زید ہی کر سکتے ہیں۔ یہ اسامہ بن زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 پیارے حضرت زید بن حارثہ اور ام ایمن دونوں کی اولاد تھے۔ آپ کو دونوں ہستیاں بڑی محبوب تھیں اور ان کے بیٹے اسامہ بن زید بھی آپ کو بڑے محبوب تھے، تو لوگوں نے کہا کہ وہی آپ سے یہ بات کر سکتے ہیں۔ چنانچہ حضرت اسامہ نے آپ سے گفتگو کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو اللہ کی حدوں میں ایک حد میں سفارش کرتا ہے؟ پھر آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں بتایا تم لوگ سے پہلے لوگوں کو اسی چیز نے ہلاک کیا تھا کہ کوئی آدمی چوری کر لیتا تو کمزور آدمی کو پر تو حد قائم کر دیتے، اور اگر کوئی بلند رتبہ آدمی چوری کر لیتا تو اس پر حد قائم کر دیتے تھے۔ اللہ کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کر لیتی تو میں ضرور اس کے ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو جیسا کہ آپ نے دیکھا حضرت اسامہ نے اس عورت کی سفارش کی۔ یہ عورت بنو مخزوم کی ایک عورت تھی، اس کا نام فاطمہ تھا، تو اس نے چوری کر لی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ قریش چاہتے تھے کہ یہ عورت اس سزا سے بچ جائے، اس کی بے عزتی ہوگی۔ انہوں نے حضرت اسامہ سے سفارش کی، درخواست کی، تو اللہ کے رسول ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا تم نے اللہ کی حدوں میں سفارش کی؟ تم پہلی قومیں اسی لیے برباد ہوئیں کہ طاقتور آدمی پہ تو حد نہ لگائی جاتی اور غریب آدمی پہ حد لگا دی جاتی۔ اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ تو بات یہ ہے آج یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو کرپشن پھیلی ہوئی ہے، ہماری عدلیہ آج سب سے کرپٹ ادارہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عدلیہ جو عزت والا ہے اس کو تو سزا نہیں دیتی، جس نے کھربوں کا قرضہ لیا اور بھاگ گیا اس کو تو کر دیا معاف، اور جس نے ہزاروں کا قرضہ لیا اس کی جائیداد نیلام کر دی۔ تو بات یہ ہے یہی اصول آج ہمارے معاشرے نے، اسی کی وجہ سے ساری کرپشن پھیلی ہوئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اصول دیا تھا کہ حدود غریب اور امیر سب پر لاگو کر دی جائے، اور یہ میں آپ کو بتا دوں اگر آج اس پر عمل شروع ہو جائے ہمارا معاشرے کی اصلاح کی ابتدا ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما